اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مومنین کے سامنے ایک ایسے مسئلے کے ساتھ حاضر ہوا ہوں کہ تمام ماتمی چاہتے نہ چاہتے ہوئے اس میں مبتلا ہیں، دشمنان اہل بیت کے ساتھ بیٹھنا۔ ویسے تو ہمارے ماتمی چاہتے ہیں کہ ہر مسئلے میں ہم کسی کی ذاتی رائے، کسی کے قیاس، کسی کی اپنی بات کو نہیں مانتے، صرف اور صرف ہم حدیث معصوم کو مانتے ہیں۔ تو یہاں پر حدیث معصوم علیہ السلام کیا ہے، تمام ماتمیوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ میرے سامنے کتاب موجود ہے المناقب، اس کے صفحہ نمبر 83 پہ امیر المومنین علیہ السلام سے حدیث نقل ہے کہ امام نے فرمایا من ضحک فی وجہ عدو لنا من النواصب والمعتزلہ والخارجیہ والمرجئہ ومخالف مذہب الامامیہ لا یقبل اللہ طاعتہ 40 سنۃ۔ جس نے بھی دشمنان اہل بیت، ناصبی، خارجی، مرجعی، مخالف مذہب امامیہ۔ اب مخالف مذہب امامیہ کیا ہے؟ یا وہ امامت کو نہیں مانتا یا پھر اپنے امام بنا لیتا ہے۔ یہ تمام کے تمام دشمن اہل بیت ہیں۔ امیر المومنین فرماتے ہیں اگر کوئی ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرائے تو اللہ، یا پھر ان سے یا ان سے محبت کرے، لا یقبل اللہ طاعتہ 40 سنۃ، اللہ 40 سالوں کی عبادت اس کی ضائع کر دیتا ہے، اس کی عبادت کو قبول نہیں کرتا۔ ایک حدیث یہ ہو گئی، اور اس کے علاوہ یہ واقعہ جامع نورین مشہور بے انسان اسماعیل سبزواری صاحب نے اس کتاب میں لکھا ہے۔ دو بھائی تھے، ایک کافر تھا ایک مسلمان تھا۔ کافر ایک ہی گھر میں رہتے تھے، اوپر اور نیچے۔ کافر اوپر رہتا تھا، مسلمان غریب تھا، نیچے رہتا تھا۔ کافر نے اپنے مسلمان بھائی سے کہا تو کافر ہو جا، جتنے بھی میری دولت ہے میں تمہیں اس میں شریک کر دوں گا۔ مومن نے کہا کیا رکھا ہے دولت میں، آخر تو مر جانا ہے۔ چلتے چلتے 80 سال تک ان کی بحث چلتی رہی۔ 80 سال کے بعد وہ مومن کھانا کھا رہا تھا، اس کے دانت ختم ہو چکے تھے، روٹی سامنے سوکھی پڑی تھی۔ اس نے دیکھا کہ اوپر سے کتنے اچھے کھانے کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس نے کہا میں جاتا ہوں اپنے بھائی کے پاس اور اپنے مذہب، اپنے توحید، اپنے ایمان کو خدا حافظ کہتا ہوں۔ اوپر سے جو اوپر کافر بیٹھا تھا اس نے کہا کہ مجھے اس بت پرستی نے کیا دیا ہے، مجھے اس خدا پرستی نہ کر کے مجھے کیا ملا ہے۔ میں جاتا ہوں اپنے بھائی جو مسلمان ہے، غریب ہے، اس سے جا کے کہتا ہوں میں بھی تمہارے ساتھ خدا کی عبادت کرتا ہوں۔ وہ اوپر سے نیچے آ رہا تھا خدا کی عبادت کرنے، یہ نیچے والا مسلمان جا رہا تھا اوپر بت پرستی کرنے۔ اللہ نے اسرائیل کو حکم دیا اے بت پرست اور مومن، ان دونوں کی روح کو قبض کر لے۔ جو ساری زندگی بت پرست رہا وہ مومن ہو کے مرا، اور جو ساری زندگی مسلمان رہا وہ آج کافر ہو کے مر رہا ہے۔ تو یہ آپ نے اگر دشمنان اہل بیت کے ساتھ بیٹھنا بھی چاہیں تو کم از کم اپنا جتنا آپ کے پاس ہے پیغام حق پہنچائیں۔